ہنستی ہوئی ماں سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں اور کچھ نہیں۔ گہرے اور مشکل الفاظ کا استعمال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت علم ہے، بلکہ ضروری بات کو آسان الفاظ میں بیان کرنا ہی اصل میں علم کی دلیل ہے۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا، زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ دعا نصیب والوں کو ملتی ہے، اس لیے جب کوئی آپ کو دعا دے تو اس کے لفظوں پر صدق کے دل سے آمین کہو۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹالتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، فکر گناہوں سے روکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے پاس موجود کتاب میں لکھ دیا، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہوگی۔ آؤ بے وجہ بات کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں کون تھے ہم تم۔ جہاں پھول تتلی ہو قید میں، میرا دل بھی ایسی کتاب ہے۔ شام مرتی نہیں تنہا کبھی، ساتھ ایک دن بھی چلا جاتا ہے۔ اپنے پھولوں کی کہیں اور تجارت کر لے، میں نے خاروں کو سمیٹا ہے بڑی مشکل سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ امیر المومنین ہیں، آپ نیچے کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، نیچے بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ اسباب یہی ہے یہی سامان ہمارا، چڑیوں سے مہکتا رہے دالان ہمارا۔ زیادہ بولنے سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی، بڑا دانا وہ ہے جو اپنے لبوں کو بند رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں روحانی محبت ہوگی۔ تیری کامیابی پر تعریف، تیری کوششوں پر طعنہ ہوگا، تیرے دکھ میں کچھ لوگ، تیرے سکھ میں زمانہ ہوگا۔ چہروں کی خوبصورتی تب معنی نہیں رکھتی جب آپ کی نظر چہرے کے بجائے کردار پر ہو، مگر یہ بہت مشکل ہے۔ نہ شکایتیں نہ سوال ہے، کوئی آسرا نہ ملال ہے، تیری بے رخوی بھی کمال تھی، میرا ضبط بھی کمال ہے۔ جس کا ارادہ برا ہوتا ہے اس کا تیر خود اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ جو شخص آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو ذہنی اذیت نہیں دیتا، وہ آپ کی غلطیاں نہیں پکڑتا، وہ آپ کے سامنے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں رکھتا جسے آپ پورا نہ کر سکیں، اور آپ کو پریشان نہیں کرتا، اداس نہیں کرتا، وہ آپ کو سمجھتا ہے۔ علم ایک درخت ہے، الفاظ اس کے پتے ہیں اور عمل اس کا پھل۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر سے بد زبانی اور اونچی آواز سے پیش آئے تو روز قیامت اسے زبان کے ساتھ لٹکایا جائے گا اور اس کی دونوں ہتھیلیوں میں آگ کی میخیں گاڑی جائیں گی۔
تو نماز پڑھتا ہے اور تیرا دل دوسرے کاموں میں مصروف رہتا ہے، بھلا ایسی بے حضوری نماز کو اللہ بے نیاز کہاں قبول کرتا ہے؟ دو چیزیں حضرت انسان کا پیچھا کرتی ہیں، رزق اور موت۔ موت اس وقت تک نہیں آتی جب تک رزق پورا نہ ہو جائے۔ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے، دوسرا بند ہوتا ہے تو تیسرا، اور جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ کے فضل کا دروازہ کھلتا ہے جو پھر کبھی بند نہیں ہوتا۔ انسانی شکل میں آ کر فرشتہ پوچھنے لگا، اے اللہ کے رسول، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے تم اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ ہماری خواہشیں ہماری قسمت کے آگے سر جھکا لیتی ہیں، پھر ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ پریشان ہونا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، لیکن پریشان رہنا انسان کا اللہ پر یقین نہ ہونے کی دلیل ہے۔ خوشحال زندگی کے لیے درگزر ضروری ہے۔ اگر کسی سے الجھتے رہو گے تو اپنا ہی سکون برباد کر دو گے۔ پلان کیا گیا گناہ کبھی بھی آخری گناہ نہیں بن سکتا۔ جس جرم سے پہلے تم سوچ لو کہ یہ آخری دفعہ ہے، وہ محض جرائم کی زنجیر کی اگلی کڑی ہے۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہے اللہ کے بھروسے اور اپنے دم پر کیجیے، لوگوں کے بھروسے پر نہیں، کیونکہ لوگ کندھوں پر تبھی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔ مجھ کو غم حیات کی نیت کا علم ہے، اس نامراد کو میری جان چاہیے۔ اگر وہ پوچھ لیں ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے، تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لیں ہم سے۔ تم مجھے خاک بھی سمجھو تو کوئی بات نہیں، یہ بھی اڑتی ہے تو آنکھوں میں سما جاتی ہے۔ کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ دھوکہ ہے ایک فریب ہے منزل کا ہر خیال، سچ پوچھئے تو سارا سفر واپسی کا ہے۔